سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهود سبحان الله الولي المقرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ مولانا العظیم. تیری مدحت کے لیے وقف زباں ہو میری، تیرے ہی واسطے تاثیر بیاں ہو میری. موسم حب نبی میں کھلے غنچے میرے، اور ذکر سن سن کے تیرا نسل جواں ہو میری. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد زینت مسند استارت اور ان کے محفل قاسم فیضان مشاہ عیدگاہ شریف پیر طریقت حضرت پیر محمد نقیب الرحمن صاحب مدہ ذیل العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بشارت شاہی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف و خطیب جامع مسجد حاضہ و جنرل سیکرٹری سنی اسکالرز بورڈ اور واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ چند لمحے اور گھڑیاں بڑی انمول گھڑیاں ہیں کہ جن لمحوں میں ہم اللہ کے ایک ولی کامل کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے آقا کریم کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو جاتی ہے، اور پھر اولیاء کاملین کے توسل سے حضور کی بارگاہ سے جس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو مدینے والے کا فیض نصیب ہوتا رہتا ہے. حب نبی جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں. اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث پر رہیں، اس سے آگے بات نہ کرے. اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو. اور تقوی عمل کا سب سے اونچا لیول ہے. ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا. اب رب کائنات ایک اور چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا اللہ ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، اب کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین. اب سچے لوگوں کے دامن سے جڑ جاؤ، تمہارا تقوی قبول ہو جائے. انعام یافتہ لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جو اور انعام یافتہ نبی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی ہے انعام یافتہ، صدیق ہے انعام یافتہ، شہید ہے انعام یافتہ، اور اللہ کے سارے ولی ہے انعام یافتہ. اور ہر نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ. اور انعام یافتہ لوگ یہ اولیاء کاملین ہیں جن کے دل میں اللہ پاک نے استغنا کی دور ڈالی ہوتی ہے. جو حقیقی فقیر ہوتا ہے نا، ایک فقر اضطراری ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی
فرمایا قاد الفقر ان یکفرا، قریب ہے کہ غریبی، غربت، پاورٹی یہ انسان کو کفر تک لے جائے۔ فقر اضطراری، مجبوری کا فقر اور غربت، اس سے پناہ مانگی گئی۔ لیکن دوسرا فقر اختیاری ہے، یہ ایک ایسا اعزاز ہے، یہ ایک ایسا انعام ہے، یہ ایک ایسی نسبت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انبیاء کا امام اور خطیب بن کر آیا ہوں، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ بڑی لمبی حدیث حضور نے اپنے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے بار بار فرمایا ولا فخر ولا فخر ولا فخر، مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اس پر بھی فخر نہیں، اس فضیلت پر بھی فخر نہیں۔ آخر نے فرمایا ہاں ایک بات پر فخر ہے، یا رسول اللہ وہ کس پر؟ فرمایا الفقر فخری، محمد کو اپنی درویشی پر فخر ہے۔ فرمایا الفقر فخری، مجھے فخر ہے اپنی بوریا نشینی پر، مجھے فخر ہے اپنی فقیری پر، مجھے فخر ہے اپنی عاجزی پر، مجھے فخر ہے اپنی انکساری پر، مجھے فخر ہے اپنی فروتنی پر، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں فرش پر بیٹھا ہوں اور عرش والے کی قبریں دیتا رہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا است، فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا است، ما امینم این مقاع مصطفیٰ است۔ کہا لوگوں فقر ذوق و شوق کا نام ہے، تسلیم و رضا کا نام ہے، ما امینم میرے پاس تو یہ امانت ہے، اصل میں این مقاع مصطفیٰ است، حقیقت میں تو یہ مصطفیٰ کی رحمت کا دریا ٹاٹے مار ہوا، یہ حضور کی دولت ہے جو کائنات میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فقیری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی جنگل میں ڈیرا لگا لے اور گدڑی پہن لے، فرمایا نہیں، فقیر دنیا میں رہتا ہے، معاملات حیات سر انجام دیتا ہے، مگر اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا بزنس مین کون ہوگا؟ حضرت عثمان غنی سے بڑا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ماہر کون ہوگا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل دنیا کی محبت سے اس طرح پاک تھے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے مال بھی عطا کر، رزق بھی عطا کر، اور ساتھ اپنی راہ میں خرچنے کا جذبہ بھی عطا فرما۔ تو فقیر جو ہے حقیقی، حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ نے بڑی دل لگتی ہوئی بات کہی، آپ نے فرمایا جو حقیقی درویش ہوتا ہے، جو حقیقی فقیر ہوتا ہے، جو حقیقی مرد ولی ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے دونوں جہانوں میں آسائشیں ہیں، دونوں جہانوں میں برکتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا، آخرت میں خدا اس سے حساب نہیں لیتا۔ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا، آخرت میں خدا اس سے حساب نہیں لیتا، یعنی دونوں جہانوں میں اللہ پاک اس کو استغناء قلب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ فخر کا نتیجہ تھا کہ سارے صحابہ کرام ان کے دلوں کو رب کائنات نے مستغنی کر دیا تھا۔ محمد حسین مصری، محمد حسین ہیکل مصری نے لکھا ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایران فتح ہوا اور قادسیہ کی جنگ میں اور مدائن کے خزانے مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ ڈیر لگ گئے، 30 ٹریلین کی کرنسی اور جواہرات اور سونا اور چاندی جو ہے وہ بادشاہ ایران کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسجد نبوی میں ڈیر لگ گئے، وہ مال و متاع کے لگے ہوئے ڈیر دیکھ کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب نبوت کے اس تلمیذ عظیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رو پڑے، صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین یہ مقام تو اظہار شکر کا ہے، یہ مقام تو اظہار مسرت کا ہے
یہ مقام تو خوشی کا ہے، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوشی بڑی ہے کہ ایک سپر پاور اس کی جو ہے مجوسیت کا جھنڈا اٹھا گیا ہے اور ایران کی فضاؤں میں محمد عربی کے دین کا جھنڈا لہرا۔ لیکن فرمایا میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر ایران سے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ نے ارشاد فرمایا انہیں اپنا تن ڈھانپنے کے لیے پورا لباس نصیب نہیں تھا، جگہ جگہ پیوند لگے کپڑے پہنے تھے، انہیں پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں تھا، لیکن ان کی دیانتداری، ان کی آنیسٹی، ان کی انٹیگریٹی، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی دین سے وفاداری، ان کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہے کہ ایران سے یہ مال غنیمت لے کر مدینہ طیبہ پہنچے اور ایک درم کی بھی بددیانتی نہیں کی، یہ سارا مال و متاع مدائن سے لے کر مدینہ طیبہ آگئے۔ جب یہ حضرت فاروق اعظم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی شیر خدا کہنے لگے امیر المومنین یہ لشکر اور سپاہ اس لیے امین ہے کہ ان کا امیر عمر امین ہے، مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر کائنات میں حکومت کرنے والا عمر امین ہے، وہ دیانتدار ہے، اس کی وجہ سے کر کے اس کے لشکر اور سپاہ بھی امین ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا یہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، یہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اور پھر اقبال نے کہا چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جو حقیقی درویش ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ان کی ظاہری جاہ و جلال، ان کی جاہ و حشمت، اس سے یہ اندازہ نہ لگا لیا جائے کہ ان کے دل بھی دنیا کے اندر دنیا پرست ہو گئے ہیں۔ نہیں، بہت سارے درویش اور صوفیاء ایسے ہیں۔ حضرت قطب الدین ایبک نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو خط لکھا کہ بابا یہ کیسی درویشی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو آپ کی خانقاہ ہے نا، آپ کی خانقاہ میں جو گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ان کے جو قلعے ہیں، ان کے جو کھونٹے ہیں وہ سونے کے ہیں، اور ان گھوڑوں کے جو رسے ہیں وہ ریشم کے ہیں۔ تو یہ کیسی فقیری ہے، یہ کیسی درویشی ہے، یہ کیسی سجادگی ہے کہ آپ کے گھوڑوں کے قلعے سونے کے ہیں اور رسیاں ریشم کی ہیں اور ساتھ درویشی کا دعویٰ ہے۔ حضرت محبوب الہی نے قطب الدین ایبک کو لکھا کنجا اندیختم در دلے مگر انداختم در گلے، فرمایا یہ سونے کے قلعے میں نے دل میں نہیں گاڑے، میں نے مٹی میں گاڑے ہیں، میرے گھوڑے ان پر پیشاب کرتے ہیں۔ میں دنیا کو بتاتا ہوں محمد کے غلام کی نظر میں یہ دنیا کی وقت ہے، یہ دنیا کی وقت ہے محمد عربی کے غلام میں کہ سونے کے قلعے ان کے ساتھ گھوڑے باندھے ہوئے ہیں۔ محمد عربی کے غلام کی قدموں میں دنیا پڑی ہوئی ہے اور اس کی نظر مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس اور رب کائنات کی ذات اقدس کے اوپر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، بس ایک کا آشنا کرتی ہے اور باقی سب سے ناآشنا کر دیتی ہے، ایک سے جوڑتی ہے باقی سب سے جو ہے بے نیاز کر دیتی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ولی کامل ہیں جو اولیاء کے ساتھ وابستہ رہنے، ان کی مجلس میں بیٹھنے، ان کی بیعت کرنے، اور بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے بیعت کی، دوسرا کوئی بد عقیدہ شخص اس کو مل گیا، اس نے کہا یہ پیری فقیری کوئی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے درویشوں کی بیعت کرنے کی، بس 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ناقص العقل تھا، اس کی باتوں میں آ گیا اور جا کر صدر سیدنا وہ وقت کے غوث تھے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتی نظامی گولڑوی، جا کر کہنے لگا حضور مجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ آپ بڑی چادر اور کمبل لے کر بیٹھے ہوئے تھے، جا کر کہنے لگا آپ مجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ آپ نے فرمایا تیرا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں آپ کی بیعت نہیں رکھنا چاہتا، مجھے اس غلامی سے آزاد کر دے۔ آپ نے فرمایا میرے ذرا قریب آ نا، قریب آ
اور اپنے کمبل میں اس کا منہ کر کے فرمایا دیکھ میں نے اپنا تیرا ہاتھ صرف اپنے ہاتھ میں نہیں دیا، دیکھ اوپر کس کس کے ہاتھ میں دیا، تیرا ہاتھ میں نے صرف اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، دیکھ کس کس کے ہاتھ میں دیا ہے، میں کہاں کہاں سے تجھے آزاد کرواؤں گا، دیکھ میں نے ڈرا تیرا ہاتھ مختلف واسطوں سے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو قدموں میں گر گیا اور تائب ہو گیا، کہنے لگا مجھے بہکانے والا بد عقیدہ تھا، حقیقت میں شریعت کا راستہ یہی ہے جس پر اولیاء وابستہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے اور باتیں سننے، بخاری شریف کی حدیث ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ جو ذاکرین ہیں، عرفاء ہیں، اتقیاء ہیں، صلحاء ہیں، ان کی بارگاہ میں کوئی بدبخت بھی آ جائے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم الجلساء، یہ ایسے لوگ ہیں ان کی ہم نشینی، فرمایا لا یشقی جلیسہم، ان کی بارگاہ میں بدبخت بھی آ جائے تو ان کی مجلس اور نگاہ کی برکت سے خوشبخت بن جاتا۔ شیخ سعدی نے کہا کہ میں مٹی اٹھائی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ تجھ سے تیرے اندر سے خوشبو کیوں آئی ہے، کیسی آئی، تیرے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی، تو مٹی سے کہتے ہیں زبان حال سے پکار کر کہنے لگی جمال ہم نشین در من اثر کرد، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما کے حاکم کے ہستم، کہا میں تو مٹی تھی، تھوڑی دیر پھولوں کی پتیوں کی صحبت میں رہی ہوں، مجھ سے بھی خوشبو آتی۔ جو اولیاء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، صوفیاء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اور حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے اِنَّ جَلِيسَهُمْ، کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کو وہی تجلیات ملتی ہیں، وہی انعامات ملتے ہیں، وہی اکرام ملتے ہیں۔ آخر میں لکھا کرامت لہم، اللہ ان کے اعزاز اور اکرام کی وجہ سے صوفیاء کی مجلس میں بیٹھنے والے کو بھی اس چراغ عشق کی روشنی عطا فرماتا۔ اس وجہ سے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بات پر ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مذہباں دے دروازے اچھے تیرا فقر دا موری، مذہباں دے دروازے اچھے تیرا فقر دا موری، عالم فاضل لنگڑ نہیں دن دے جو لنگیا سوچو۔